کیا سارے اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول نہیں ہیں؟ آپ میں سے تو اکثر لوگ بریلوی رہ چکے ہیں، کسی سے پوچھنے والی بات نہیں ہے. کیا سارے اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے نہیں ہیں جو انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے؟ کیا سارے بریلوی اہل حدیثوں کے نزدیک مشرک نہیں ہیں؟ اور جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، کیا اعلیٰ درجے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے احکام شریعت کے اندر، اور یہ ان کے فتووں کی کتاب ہے. ان سے جب پوچھا گیا ہے وہابی کے ذبیحے کے بارے میں تو انہوں نے کہا وہابی خواہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، رافضی ہو شیعہ، اور قادیانی بھی ساتھ لکھا، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شمار کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. اور یہ مرتد ہے، یعنی کیا؟ واجب القتل، جی، یعنی دین چھوڑ گئے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلطی ہے ان کی، کیونکہ دین تو تب چھوڑا ہوتا ہے جب وہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے ہوتے. جو پیدائشی اہل حدیث ہے وہ مرتد کہاں سے ہوا ٹیکنیکلی؟ اور میرا موقف ہے کہ پیدائشی قادیانی بھی مرتد نہیں ہے، وہ کافر ہے. وہ قادیانی مرتد ہوگا جو اسلام چھوڑ کر ہوا. یہ ٹیکنیکل غلطی ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. دوسرے والی یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. لہذا اب قادیانیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنی اپنی فکر کریں. آپ بھی اعلیٰ حضرت کے نزدیک قادیانیوں کی طرح ہی بدتر اور مرتد ہے. اور جو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے فتوے دیے، اور وہ بھی پہلی جلد ملفوظات اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کی ہے. باقی جلدوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی جلد کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، ان کی مساجد کے بارے میں، ان کی نماز کے بارے میں اور ان کی اذان کے بارے میں، کہ جماعت سے جب نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے پڑھ لیں. انہوں نے کہا ان کی جماعت نہ جماعت ہے نہ نماز ہے. پوچھا کہ مسجد بھی عام گھروں کی مانند ہے، جس طرح پوری زمین مسجد ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد نہیں. اذان، انہوں نے کہا ان کی نماز اور جماعت کی طرح اذان بھی باطل ہے. البتہ جب اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی باطل ہے سب کچھ. پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جن پہ میں فتوے لگا رہا ہوں نا، یعنی دیوبندیوں کے اوپر، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے کے سارے دیوبندی کافر. اور اس کے جواب میں جب المحنت علی المفند لکھی گئی، انہوں نے بھی اپنا روح راضی کی تھا. انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، کیونکہ حرمین میں علماء سے انہوں نے تقریضات اس پہ لکھوائی تھی. تو جواب میں انہوں نے لکھا المحنت علی المفند، ہند کی تلوار، ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، احمد بریلوی صاحب کو. اور اس پہ اشرف تھانوی صاحب کے بھی سائن ہے اس کتاب کے اوپر، اور کئی علماء دیوبند کے، پوری لسٹ ہے. اور وہ جو کتاب لکھ کے خلیل احمد سہارنپوری فوت بھی ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی آج تک جتنے بڑے بڑے ان کے علماء آ رہے ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں تقریضات کے اندر. جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں میں تو درس نظامی کر کے فارغ ہو گیا تھا، مجھے نہیں تھا پتا المحنت میں کیا لکھا ہے. پڑھیا کیا ہے پھر تو درس نظامی قرآن بھی تو اسی آگے پڑھائیے، بخاری مسلم اسی پڑھائیے، ہوں المحنت بھی اسی پڑھانی ہے تو خدا دا پھر پڑھیا کیا جے، اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھیاں. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ساتھ لکھا 14ویں صدی کے علماء کو، ان پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. جی، اور اس پہ انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت کوٹ کی. تو انبیاء کے مخالف شیاطین یعنی کافر شیاطین، ان کے ایکویلنٹ انہوں نے بریلویوں کو، ان کی پوری جماعت کو قرار دیا. دونوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دیا. تو جب یہ رویے ہوں، اس کے اندر آپ
اس طرح کی علمی گفتگو کریں تو اللہ معافی دے، یہ تو ان کو توڑ کے بنایا جائے نا دوبارہ، تب بھی کوئی نہ کوئی اثرات ان کے جینز کے اندر باقی رہ جائیں گے جس قسم کی ان کی تربیت ہوئی ہے.